جدو براق لین حضرت جبریل امین گئے اور حضرت جبریل امین جدو جنت دے اندر پہنچے نا تے چونکہ سارے نو پتا سی اللہ دا محبوب اج اللہ دا مہمان بننے والا ہے، عرشہ تے آنے والا ہے، اور اس وقت اور پتہ یہ بھی چل گیا کہ براق دی سواری جائے گی اور جتنے بھی نوجوان خوبصورت جڑے براق سن وہ اپنی اپنی مہارتاں اپنی اپنی پھرتیاں بخا رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، کوئی اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، ہر کوئی حضور نبی علیہ السلام دی سواری بننے دی خواہشمند رکھ رہا ہے۔ ادھر ایک بوڑھا براق جڑا جنت ایک کونے کے اندر بیٹھ کے آنسو بہا رہے، جبریل امین نے فرمایا اے براق تو کرو رہے؟ آکھیا جبریل میں کاش میں بھی جوان ہوندا، ہائے ہائے ہائے، کاش میں بھی جوان ہوندا اور اج میں چنیا جاتا۔ توجہ کر رہے تھے، محبت اور عشق لگن یہ گل ہے کہ محبوب خدا نال اگر ایک جانور نو محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی انعام فرماتا ہے؟ ایک جانور کی محبت یہ ہوئے اللہ انعام فرما دے۔ تو جدو ایک امت محمدی کلمہ پڑھنے والا کامل مسلمان ہوئے گا، جدو وہ سرکار کے محبت کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کچھ نہیں انعامت فرمان گے۔ وہ جدو کہتا ہے کہ اے جبریل اے روح الامین میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی جوان ہوتا تے آج سواری مصطفیٰ واسطے چنیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جدو اے براق دی گل سنی نا، اللہ نے حکم دیتا جبریل اس براق دی اس جانور دی اتنی محبت ہے نا میرے محبوب نال، جا پھر اسی انہوں جوانی عطا فرماتی تو انہوں لے جا سرکار دی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس جانور نو جوانی عطا فرما دی تھی۔ نبی علیہ السلام نو جدو براق دی سواری لین آئی، حضرت ام ہانی آپ دی پھوپھی زاد ہے یا خالہ زاد ہے، خالہ دی بیٹی ہے یا پھوپھو دی بیٹی ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جدو یہ معراج کا واقعہ سرکار نے بیان کیتا نا، جس دن کا یہ واقعہ ہے اس دن حضور میرے گھر تشریف فرما سن، میرے گھر تشریف فرما سن، اور میں ویکھیا کہ حضور جدو عشاء دی نماز ادا کر کے آئے نا، جدو عشاء دی نماز ادا کر کے آئے اس وقت گھر دے سین دے اندر انچ ٹہل رہے سن جویں کسے دی آمد کا انتظار ہوئے گا۔ سبحان اللہ، نہ حضور نبی علیہ السلام کو جا نہیں سکتے، قد پیچھے نہیں بے سکتے۔ میں کہ محبوب نو تو یہ بھی پتا ہے، ام ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ حضور انج سین دے اندر ٹہل رہے سن جویں کسے دی آمد دا انتظار ہوتا ہے۔ اور پھر جدو جبریل امین آئے اللہ نے کھٹکایا، بوئے دے سامنے ہویا، ہاتھ لایا، اندروں کنڈی لگی ہوئی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ وچ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا سونا رام فرما رہا، اندروں کنڈی لگی ہے، ہن کی کراں؟ جبریل امین او وے جڑا آندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگا اے ابراہیم دس میں تیرے واسطے کی کر سکتا ہوں؟ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع دے اندر وہ کافرہ نے سٹیا سٹوں لگے سن، یا آپ نے فرمایا کی کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اتھے جا سکتا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ میں کہا جبریل اتھے جاتا جتھے کوئی نہیں جاتا، لیکن جبریل کو اتنی ہمت نہیں کہ وہ حالانکہ نہ دروازے کا محتاج ہے، نہ دیوارہ کا محتاج ہے، نہ کسی کمرے کا محتاج ہے، جبریل امین ہوئے جڑا ہر جگہ تے جناب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب اگے اور عرض کی یا اللہ تیرا محبوب اندر رام فرما رہے ہیں، اندروں کنڈی لگی ہے، ہون کی کرا؟ اللہ نے فرمایا جبریل جی یا رب جیل آکے اے جبریل امین میرے محبوب نو لے کے بھی آنا ہے، پر میرے محبوب دے آرام دے اندر کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ اچھا محبت علی گل شروع ہوگی، ہوں جبریل امین کنڈی بھی نہیں ہلاتا، لاچار ہو گیا۔ او جبریل جیڑا آنا میں ہر جگہ تے پہنچ سکتا، ہوں کنڈی بھی ہلان دی ہمت نہیں، کنڈی بھی ہلان دی اجازت نہیں ہے کہ آگے میرا ماہی پیا ہے، میرے ماہی دے نیند اندر خلل آ جائے گا۔ اور یا اللہ کرا تے کرا کیا؟ حضرت جبریل امین اللہ تبارک نے فرمایا کہ چھت تے جا، چھت تو جا کے ایک سوئی دے نکے جتنا سراغ نکال، جدو وہ سراغ نکارے ہوئے گا وہ مٹی بھی میرے محبوب دے کمرے چ نہیں جانی چاہیے۔ اللہ اپنے محبوب دے نال کتنا پیار کرتا ہے، اتنی بھی توہین یا اتنی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ مٹی بھی محبوب کے کمرے کے اندر چلی جائے۔ جبریل
جبریل امین نے پھر ایسا مرمہ لگایا ہونا ہے کہ جڑا آدم نیچے نو رہا سی مٹی اوپر لے کے جا رہا ہونا، ایسا بھی مرمہ ایسا بھی اوزار استعمال کیتا ہونا ہے کہ جناب جا نیچے نو رہا ہے اور جدو سوراخ نکل گیا مختصر کر رہا ہے، جدو سوراخ نکلیا جبریل امین اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا یا اللہ ہن کی کراں؟ حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایتھوں جا، آئے آئے ایتھوں جا، اور 600 پروں والا جبریل امین فرشتیاں دا سردار جبریل امین ہے، اور اے 1.25 لاکھ انبیاء کرام دا جڑا ہے جناب اللہ وکیل جبریل امین ہے، خاتم جبریل امین ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام دا صحابی جبریل امین ہے، اتنی شانہ دا مالک ہے۔ جبریل آ کے میں اپنا ایک پر کھولا روئے زمین دے اندھیرا چھا جائے، ان 600 پرہ نہ لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل ایتھو جا۔ ثابت ہویا کہ جبریل جنیاں بھی شانہ دا مالک سی نا، تو جو کرنا جنیاں بھی شانہ میرے نبی دے سامنے اوقات اے سی کہ کیڑی تو بھی چھوٹا ہونا پیا، نبی دی ذات نال اللہ نے اپنے محبوب دی شانہ اس رات ودائیاں، ہن او جڑی او بریک دی او سوئی دے نکے جنی اتنا جبریل امین ہویا اور نیچے گیا تے حضور نبی علیہ السلام آپ آرام فرما رہے نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کردا یا اللہ آ میں گیا ہن تیرا ماہی رب آرام فرما رہا ہے کس طرح جگاواں؟ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا ماہی آرام تے کر رہا ہے، یاد رکھ لے کے بھی آنا ہی تے نیند بھی خراب نہیں کرنی، لے کے بھی آنا ہی نیند بھی خراب نہیں کرنی۔ ہن توجہ والی گل ہے، حضرت جبریل امین نے ایک روایت ہے کہ حضور چار پائی سن، دوسری روایت ہے کہ حضور نیچے صف تے لیٹے ہوئے سن، حضور نیچے صف تے لیٹے ہوئے نے، حضرت جبریل امین سرکار دی بارگاہ دے اندر جھکے اور اتنا جھکے کہ سرکار دے قدماں نوں بوسہ دے لیا۔ سبحان اللہ۔ بوسہ کیویں دتا؟ کہندا ہے کہ یا اللہ کی کراں؟ ہن بعض اوقات علماء بھی منبر تے بیٹھ کے سنی سنائی گل کردے نے، اللہ نے کیا اے سن دے آئے ہو تسی، میں توجہ لا تسی سنی ہونی ہے گل کہ جناب حکم ہویا اللہ نے کیا جبریل میرے محبوب دے پیر چوم، یا جبریل تیرے ہوڑ کا دے واسطے سن دے آئے ہو، حالانکہ کسی بھی حدیث یا کسی بھی کتاب دا یہ جملہ ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ کیا ہوئے۔ اگر کوئی ثابت کر دوے کہ اللہ نے کیا ہوئے کہ جبریل میرے محبوب دے پیر چوم، اگر اے اللہ نے کیا ہوئے تو میں جرمانہ ڈن دین نوں تیار ہاں۔ اللہ نے نہیں فرمایا، جبریل اپنی مرضی دے نال پیر چومے نے، اللہ اپنے پیارا دے ہاتھ پیر چماندا ہے، اور پھر چماندا ہے کنا کول ہے او جڑے اپنے کہندے نے کہ جناب اللہ میں تے اتنا وڈا ہاں کہ میں 1.25 لاکھ انبیاء دا صحابی بھی ہاں، اور میں جناب اللہ رب العالمین دے خاص مطلق مقرر فرشتہ بھی ہاں، انہاں کول پیر میں کہ چومن دی پیر ساکوں جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے اور مدنی کو جا دے آئی، چومن جے کر گناہ ہے وج فتوے لا ہونا تے ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والے آدے، اور چومن جے شرک ہوتا جبریل کیوں چومیندا؟ چومن جے شرک ہوتا جبریل کیوں چومیندا؟ اوے جبریل بھول گیا سی رب آپ چار کہندا نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھیاں لا دے، اوے ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والے آدے۔ جبریل امین اپنے آپ کو کہندا جبریل اللہ نے تیرے یافور دے ہونڈ کا دے واسطے بنائے نے، انج تھلے ہویا توجہ کرو اتنا بیٹھا کہ وہ گوٹے بھی تھلے لگ گئے جبریل امین دے، اور ہاتھ تلیاں مبارک سرکار دیا پکڑ کے اس طرح پاؤں نو تلیاں نو بوسہ دیتا، جدو نور نال نور مس ہویا، جدو نور نال نور مس ہویا حضور میدان جبریل کیویں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تانوں عرشاں تے یاد کر رہے، سبحان اللہ، رب تانوں عرشاں تے یاد کر رہا ہے۔ جدو یہ گل ہوئی نا کہ رب تانوں عرشاں تے یاد کر رہا ہے، میں تانوں لین آیا بار سواری براق دی، اللہ دے محبوب نو ایتھے بھی تیرا تے میرا خیال آ گیا، سبحان اللہ، کیا کہ اے جبریل میں تیرے نال اللہ کو چلا جاواں گا، میں عرشاں تے چلا جاواں گا، دس پچھو میری امت دا کی بنے گا۔ ہائے ہائے سرکار رب مصطفیٰ نو بلا رہا ہے، یار نو بلا رہا ہے، ساڈا کوئی یار ہوئے سانو سنیا بھیجے، اسی کسی اور چیز دی نہیں سوچتے دوڑ ہوتے ہیں کہ رب جڑا ہے اپنے محبوب نو بلا رہا ہے، انتظار چ بیٹھا ہے تے ماہی دے ادھروں اللہ دے محبوب دے سرکار دے اپنے نین نخرے نے، اپنے ناز نخرے نے، آدھا جبریل اے میرے دس میری امت دا
کی بنے گا. ہوں جبریل پھر واپس گیا. جب تیرا اب مقام سدرۃ المنتہا رک گیا, رب دی بارگاہ چرچ کیتی, یا اللہ تیرا محبوب کہہ رہا ہے کہ میں تے عرشاں پہ آ جاواں گا, میرے پیچھوں میری امت دا کی بنے گا. اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مصطفیٰ نو کہہ دے جتنی دیر تسی ساڈے کو رہو گے اتنی دیر تہاڈی امت ساڈے کول امانت رہے گی. تہاڈی امت ساڈے کول امانت رہے گی. جبریل امین. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جبریل دے نال باہر نکلیا. توجہ کرنا, جدو میں باہر نکلیا آپ ادو مکہ ہجرت مکہ تو پہلے دی گل ہے یہ گل. اس وقت نماز بھی اجے فرض نہیں سی ہوئی, نماز اجے آئی نہیں سی, ادو دی گل ہے. آپ آتے ہیں جب نبی علیہ السلام فرمایا جبریل امین میں لے کے بیت اللہ شریف کے اندر گیا اور رب دی قدرت دے نال میرے جڑا سینہ ہے انہوں چاک کیتا اور میرے قلب نو باہر نکالیا اور ان آب کوثر ایک جناب والا سونے دا ایک تھال ان دے اندر رکھیا گیا اور ان دے وچ آب زمزم دا پانی ڈالا گیا. اس واسطے ڈالا گیا کوئی آگے سرکار دے جناب غسل لازمی دیتا, لیکن یہ نہیں کہ دل معطر ہو جائے. یہ سوال دیتا گیا کہ آب زمزم معطر ہو جائے. سبحان اللہ. آب زمزم معطر ہو جائے. اور پھر اسی وقت وہ آخیا کہ اسی طریقے دے نال حضرت جبریل امین نے پھر قلب نو واپس رکھیا اور پھر حضرت جبریل امین نے ہاتھ لایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آپریشن دا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا. لیکن ایک نشان ہے مقام مرتبہ جبریل امین ہے کہ جبریل امین ہاتھ لاوے تے کوئی نانو نشان نہ باقی رہ جائے. اللہ دا ماہی جڑے اپنا لاب لاوے سبحان اللہ کنویں دے اندر پھینکے او کنواں جڑا ایک کھارے تو میٹھا پانی ہو جائے. حضور جبریل امین دی ایڑی حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لان او سب دا زہر تے نال زخم بھی ختم ہو جائے. حضرت علی دی اکھاں آ جان حضور لابے دین لان تے او اکھاں آ جان. حضرت ابو قتادہ جڑی میں گل شروع کی, حضرت ابو قتادہ جنگ دے اندر تیر لگے ہاتھ باہر آ گئی, سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے, سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے یا اللہ دے رسول اے جب تیر لگائے اکھ باہر آ گئی, اکھ آگے ڈیلا ہاتھ دے اندر پکڑے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کی جانا ہے؟ آدھا سونے اکھ جانا. حضور نے فرمایا اکھ لینی ہے جنت. حضور نے فرمایا اکھ لینی ہے جنت. حضرت ابو قتادہ نے بولا عالمی حضرت حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے سونے آپ نے سوچا جناب والا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت آپ نے دریا سمندر ٹھاٹھا مار دے کہتا ہے سونے فدا قومی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان. سونے ماں دینے نہ والیا و دعا دے مکھڑے والیا واللیل دی ظلمہ والیا. سونے اکھ میں منگیے جنت تسی دے دیو. اکھ میں منگیے جنت تسی دے دیو. توجہ کرنا حضور نبی علیہ السلام نے اپنا لابے دہر لایا اکھ جنابے والا رکھیے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں آخری دم تک جناب والا جویں میری عمر بدتی گئی اوویں اوویں اکھ دی روشنی بھی بدتی گئی. سرکار نے فرمایا جا پھر تینوں جنت عطا فرماتی. میرے مصطفیٰ نے حضرت جبریل امین نے سرکار نو بیت اللہ شریف دے اندر آپ عرض کیتی سونے ایک نہ والا براق دے سوار ہو جاؤ. جدو اللہ دا نبی براق دے سوار ہویا براق اڑتا جا رہا. آپ نے فرمایا میں جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے اتروں گزریا نا میں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز پڑھتے پے سبحان اللہ. اور اللہ دا محبوب اتھو گئے اور جدو آپ فلسطین پہنچے مسجد اقصی پہنچے تمام انبیاء کرام میرے نبی نے استقبال واسطے کھڑے ہو. سبحان اللہ. تمام انبیاء حضرت موسیٰ بھی ہوتے. میں کیا آندے نے براق دی سپیڈ بہت زیادہ ہو. توجہ کرنا براق دی سپیڈ بہت زیادہ سی. وہ بجلی دے نالوں بھی تیز چلدا سی. میں کیا نبی پاک فرما رہے میں جدو اتوں دی گزریا تے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے پے سن تے جدو میں مسجد اقصی پہنچیا موسیٰ اگے کھڑے سن. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی. کہندے نے براق دی سپیڈ بڑی ہے. جس سواری تے سرکار سوار ہوئے جا رہے سن نبی پاک
فرمان میں تو گزر رہا سا ویکھیا موسیٰ اپنی قبر کے اندر موجود رہے نماز پڑھتے پہنے تے میں جدو اتھے پہنچیا یعنی جا رہا سا تے وہ پڑھتے پہ سا تے جدو میں اتھے پہنچیا تے موسیٰ آگے موجود سا براق دی سپیڈ زیادہ نہیں اللہ دے نبی دی سپیڈ زیادہ ہے اللہ دے نبی موسیٰ دی سپیڈ اے وے خود محبوب خدا دا کیا دو ہوئے گا سبحان اللہ کہ انہوں نے نماز بھی پڑھ لی اور پھر اگے چلے گئے پھر وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء دی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا میں اللہ کا رسول بھی ہوں میں پہلا آیا ہوں اور میری شانہ بڑیاں نے لیکن میری شانہ مصطفیٰ کے کچھ نہیں پھر نوح علیہ السلام نے خطاب فرمایا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اور تمام انبیاء کرام مختلف انبیاء کرام نے آپ بحث فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام نے بات فرمایا آخر میں یوسف ہوگا کہ جنہ حسن مصر دیا عورتیں نہ چل سکیاں اور اپنی انگلیاں کٹ بیٹھیاں لیکن محمد مصطفیٰ کا حسن دا عالم ہے کہ میں بھی چہرہ تکتا رہے گا میں بھی جناب اللہ سرکار نے حسن تکتا رہے گا ان کا لے کہ مصر کرے اللہ دا محبوب فرما رہے ہیں کہ میں جدوں اتو اگے گیا سارے نبیاں نے مینوں الوداع کیتا ان سارے نبیوں کو محبوب خدا نے چھڑیا ہے کتھے مسجد اقصی فلسطین کتھے چھڑیا قدس کے اندر مسجد اقصی کے اندر سارے نبی اتھے رہ گئے اللہ کا نور فرماتا ہے جدو میں پہلے دروازے جدو پہلے آسمان تے پہنچے نا تے پہلے آسمان تے جدو گئے تے جبریل امین نے پہلے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا گا کون آکھیا جبریل آکھیا تو اڈنا کون ہے آکھیا محبوب خدا نے کہتے دروازہ کھلیا تے حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات کی سبحان اللہ میں کیا آج پھر دسو کہ انگنے براق دی سبیل یاد ہے اور آدم علیہ السلام نو میرے مصطفیٰ چھڑ گیا ہے مسجد اقصی دے اندر اور جدو نبی پاک پہلے آسمان تے گئے نے براق تے بیٹھ کے آدم علیہ السلام اتھے موجود رہے پھر دوسرے آسمان پھر تیسرا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان پھر موسیٰ علیہ السلام کے نال ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر چھٹا پھر ساتواں پھر سدرۃ المنتہا توجہ کرنا پھر سدرۃ المنتہا اور جب جدو اتھے گئے تے جبریل امین کہندے نے سونیا بس آکھیا بس کہ سونیا اگے سوچا بھی تے میرے پر چل جان اگے جان دا سوچا بھی تے میرے پر چل جان سونیا اگے تسی جانو یا تھوڑا خدا جانے سدرۃ المنتہا تے اتھے براق دی بھی بریکاں لگیاں جبریل امین نے بریکاں لگیاں اتو خود خورے کتنیاں جناب اللہ میلہ کتنے 100 یا کتنے ہزار میلہ کا سفر سرکار نے خود طے کیتا اور رب العالمین دی قدرت دے نال آپ نے سفر کیتا نے فرمایا کہ میں پھر وہ لوح محفوظ تے پہنچیا میں لوح محفوظ تے جدو پہنچیا رب العالمین کو پہنچیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جدو آ کر میں تھوڑے جے فاصلے تے کھڑا سا رب فرماندا سونیا ہن میم ہاتھ جگنا نا پردے لا دے آ دو میں ایک ہو جائیے اللہ کا میں فرماتا میں رب نو اتنا قریب ہو کے ملے حضور نے اپنے دو ہاتھ اس طرح بند کیتے صحابہ پاک کے کہ میں رب العالمین نو اتنا قریب ہو کے ملیا کہ درمیان کوئی فاصلہ نہیں سی رہ گیا اور توجہ والی گل ہے عقیدے والی گل ہے تو اور ایک گل سن کے سوچو کہ دور بھی گل کہیں کدھر آؤ میں ادھر لے کے جا رہا کیونکہ نبی علیہ السلام نو سمجھنا سوکھی گل ہے نبی بعد معراج نو سمجھنا سوکھی گل ہے عشق والا لگن والا محبت والا سمجھ سکتا ہے قرآن تے نماز والا پڑھ سمجھ سکتا ہے کلا بیٹھ کے جناب والا کڑے چھڑے پا کے 10 مدریاں پا کے 2-3 گال وچ تسبیحاں پا کے بھنگ پی کے تے جناب والا سرکار دی محبت نہ حاصل ہو سکتی سرکار دی محبت وضو کر کے سبحان اللہ سرکار کی محبت وضو کر کے اور درود و سلام تے جناب نذرانے پیش کر کے پھر سرکار کی زیادہ محبت ہوتی ہے سرکار کی نماز پڑھیے سرکار کی پھر محبت حاصل ہوتی ہے سرکار کا قرآن پڑھیے سرکار کے فرمان پہ عمل کریے پھر محبت حاصل ہوتی ہے آکھیا کہ ان توجہ کرنا آج نے قرآن کہتا ہے ہوں دسو میں ہوں قرآن بنے جان لگا پھر سرکار دے فرمان میں جان لگا پہلی دفعہ کسی طرح کا ٹچ نہیں کسی پایا ہونا جڑا مطلب اسلامی ٹچ پا لگا قرآن چ آندا ہے اللہ ہوئے جڑا جسم تو پا کے جی اسی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے علماء بیان کر رہے ہیں اللہ کا جسم کوئی نہیں اللہ کا جسم
اللہ کی شکل صورت کوئی نہیں. یہ بیان کرتے ہیں. ہوں محبوب خدا فرما رہے ہیں سبحان اللہ. ہوں محبوب خدا فرما رہے ہیں میں اللہ نو اپنی نظر نال ویکھیا. سبحان اللہ. جے اللہ جسم تو پا کے تے محبوب فرمانا ہے میں اللہ نو اتنا قریب ہو کے ملیا. سبحان اللہ. اللہ نو اتنا قریب ہو کے ملیا کہ میرے اور رب دے درمیان کوئی وقفہ کوئی فاصلہ کوئی وتھی نہیں رہ گئی. اگر اللہ جسم تو پا کے تے محبوب کنو کوٹ کے مل گیا ہے اگر اللہ جسم تو پا کے تے محبوب کنو کوٹ کے مل گیا ہے پھر کہے اللہ کا کوئی جسم نہیں. اس سے زیادہ عقیدہ ہے. پھر رب العالمین کا فرماتا ہے سرکار کی حدیث سے پا کے حضور نے فرمایا روزہ دار واسطے دو نشانیاں نے. دار واسطے اللہ نے قیامت والے دن سب تو پہلے جنوں میں اپنا دیدار کراواں گا نا وہ روزہ دار ہوئے گا. سبحان اللہ. روزہ دار ہوں یعنی ویک ہو سکتا ہے. مطلب ہے کہ اللہ جڑا ہے وہ جسم دے نال اپنے اس بندے نو اپنا دیدار کراوے گا. اللہ جسم تو پا کے لیکن محبوب خدا فرما رہے ہیں کہ میں اتنا قریب ہو کے ملیا نا اتنا قریب ہو کے ملیا کہ درمیان کے اندر کوئی وقفہ نہیں رہ گیا. وقفہ نہیں رہ گیا. اور توجہ کرنا آخری گل کر کے 2 منٹ سارے پہلے پرو کریں. آخری گل کر کے اپنا موضوع کلوز انشاءاللہ اگلا جمعہ تو شروع ہوگا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 18,000 ملاقاتیں ہوئیاں یا جتنیاں بھی گلاں باتیں ہوئیاں. کسی نے 70,000 کیا ہے 18,000 کیا ہے جتنیاں بھی گلاں باتیں ہوئیاں ہوں توجہ کرنا اس گل نوں. انہاں دے وچوں ایک گل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو 50 نمازاں دا تحفہ دیتا. سبحان اللہ. امت واسطے کتنیاں 50 تے امت نہیں پڑھدی 5 امت نہیں پڑھدی 5 تے اللہ نے دتیاں 50. جدو واپس آئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تانوں تحفے کی دیتا ہے. آکھیا امت واسطے تحفہ اے دیتا ہے کہ 50 نمازاں دتیاں نے. آپ مسکرائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان میری امت تے 2 نمازاں سی وہ نہیں سی پڑھدی. میری امت 2 نمازاں سی وہ نہیں سی پڑھدی تو تہاڈی امت 50 کیویں پڑھے گی. یہ معاملہ کیویں ہوئے گا. وہ کام کار کرن گے نمازاں پڑھن گے 24 گھنٹے چ کی کرن گے اللہ دی بارگاہ جاؤ. میں کہ یہ تے بہانہ سی نا کہ محبوب خدا واپس گئے. اللہ رب العالمین کو پتہ سی یہ معاملہ کی پیش ہو. خود محبوب خدا نو پتہ سی. بس اللہ اپنے یار نال بار بار ملاقات کرنا چاہتا. سبحان اللہ. واپس گئے یا اللہ کام کر دیو میری امت اتنی نہیں پڑھ سکتی. اپنی امت واسطے رب العالمین کی بارگاہ پھر سفارش کی تھی. اللہ نے فرمایا جا محبوب 5 کٹائے دیاں 45 رہ گئے. پھر آئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا یا رسول اللہ اور کٹاؤ پھر 5 ہو گئیاں. کر دیا 9 چکر لگے 45 معاف ہوئیاں 5 رہ گئیاں. اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ چ موسیٰ علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجے بھی زیادہ جے کٹا لو. آکھیا کہ اگر میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی تو ہن میرے رب العالمین دی بارگاہ جاندے حیا آندی. سبحان اللہ. کیا میری امت 5 بھی نہیں اور میری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس رب العالمین اپنے محبوب نو تے ہر جگہ تے اپنی امت ہر جگہ تے اپنی امت. ایک حدیث پاک معراج دی اللہ میں بیان کرنے لگا جڑے بغیر نہیں وہ نماز متعلق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جمعہ بیان وسیع انشاءاللہ ہوئے گا. تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقام تے میں حضرت ایک بندے نو نا اندے سر لٹایا جا رہا سی پتھر تے اور تو پتھر مار کے اس دے سر نو پیسیا جا رہا سی. دوبارہ پھر سر بڑھایا جاتا ہے پھر بندہ روندا کر لیتا ہے پھر پتھر مارا جاتا ہے پھر لٹایا جاتا ہے پھر پتھر دیتے پھر پتھر سر دیتے پتھر مارا جا رہا ہے اور سر ختم ہو جاتا ہے وہ دماغ پھٹ جاتا ہے. بندہ چیخ و پکار کر رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں میں جبریل امین فرمایا کی ماجرا ہے. کہتا ہے سونیا اے تہاڈا او امتی ویکھو حالے نمازاں فرض نہیں سویاں محبوب خدا نو قیامت تک دا سارا حال و احوال معراج رات اللہ نے بخایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارا کچھ عطا فرمایا ہے. بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں اول تو لے کے آخر تک دا سارا علم عطا فرما دیتا ہے. حضور نبی علیہ السلام آکھیا کہ جبریل امین ایک ہی بات ہے سونے تہاڈا او امتی ہے جڑا عشاء دی نماز نو بھاری لگدی سی. اللہ
ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਉਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਭਾਰੀ ਲੱਗੇ। اور فرمایا جنہوں نماز بھاری لگی وہ منافق ہے، بے ایمان ہے۔ بے ایمان کیا گیا جنہوں نماز بھاری لگے جیڑی بھی نماز ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اے عشاء دی نماز چھڑ دینا سی بھاری سمجھ کے، زیادہ رکعتاں سمجھ کے، سونے جدوں تک ان قیامت تے نہیں نہ آ جاندی، اینوں قبر دے اندر قیامت تک اے روز اے ہر گھڑی لگاتار سزاواں اینوں ملدی رہے گی کہ 10 بے عشاء دی نماز بھاری لگی سی، سر منہ میرے دوستاں دروازے دے اندر انگلی آ جائے کتنی درد ہوندی ہے، کنڈا چھپ جائے، کوئی سوئی سانوں لگا دے، اسی دانت ہی لگ جائے، سانوں کت کمال نہ لگ جائے تے کتنی تکلیف ہوندی ہے، بندہ برداشت نہیں کرتا۔ میرے دوستوں جدو سر پیتی ہو جائے، سر پیتی ہو جائے گا، اسی معراج کو اللہ تعالیٰ نے محبوب شانہ بیان کر کے خوش ضرور ہونے ہیں، لیکن سانو ادھر سبق کی حاصل ہوگا۔ میں جڑا بھی موضوع آپ کے سامنے لانا، اگر مولا کائنات کا موضوع لگا سی پچھلے 3 جمعے وہ بھی آپ کے سامنے یہی بیان کی تھی، سانو مولا کائنات دے جڑا گل بات ہے، انہاں دی سیرت و صورت ہے، انہاں دے جڑے واقعات نے انہاں جو حاصل کی ہوتا تے سرکار دا میراج ہے جو سانو حاصل کی ہوئے گا، واقعات میں دس دے وگا دے سامنے، لیکن دسو کہ یار دروازے چیچی آ جائے کتنی درد ہے، تے جدو سر تھلے سرہانا میں پتھر دا ہوئے اور اتے رضائی پتھر دی زوردار ماری جائے گی کہ اس وقت دسو کی رہ جائے گا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سی، گل بات جاندی ہے، صحابی سی اور وہ اندا اونٹ چڑھا نا رات بڑبڑان لگ پیندا سی، وہ سرکار کی بارگاہ چل رہا ہے، یا رسول اللہ رات کو سمجھ نہیں دیندا، رات کو سون نہیں دیتا، نیند خراب کرتا ہے بہت زیادہ۔ حضور سونے کوئی دم چڑھا کر دو، پھوک مار دیو، مہربانی کرو کوئی اینو کوئی دم کر دیو۔ حضور نبی علیہ السلام آپ نے جدو ان کول گئے، ان گھر گئے اور اونٹ کو جا کے آپ نے کان کے اندر آپ نے پوچھا کہ اے اونٹ تینو کی پریشانی ہے، تو اونٹ اسی وقت بڑبڑایا، اور جدو اونٹ بڑبڑایا نا، آپ نے کیوں بڑے معلوم نو تنگ کرنا ہے، اونٹ بڑبڑایا، توجہ کرنا، اونٹ بڑبڑایا، جو اونٹ بڑبڑایا کہ صحابہ نے اس کی سونے اونٹ کی کہہ رہے، آکھیا ہے اونٹ کہہ رہے کہ جڑا یہ میرا جڑا آقا ہے نا جنہیں میں نے رکھا ہوا ہے، اونٹ جاندار ہے یار، میں اور پار زیادہ لگے، پار تھوڑا، کھانا تھوڑا دوے، پانی تھوڑا دوے، میں سارا کوئی برداشت کرنا۔ سونے جدو عشاء دی نماز چھڑتا ہے نا تے میں دیکھ رہا کہ یہ کار وال عذاب ہو رہا، سونے میں اس عذاب تو ڈرتا ہوں، اس عذاب تو ڈرتا، میں اس وقت سو نہیں دینا کہ اٹھ پہ اللہ دے بندے، یہ سمجھ نہیں آیا تو میں رات کو کیوں پڑھنا، یہ نماز پڑھے شیطان نے قوت دے مگر جناب ہاتھ پڑ لگیاں نے، تے یا اللہ میں تے اس عذاب تو ڈرنا جدو یہ سزا ہوئے گی، سونیا تے مینوں میں بھی تیرے گھر ہے نا کہ مینوں سزا نہ ہو جائے۔ دوستان نماز پڑھیا کرو، جمعہ دا اصل فیری ہوئے گا، اتنے جمع ہوتا اصل مقصد فیری سانو حاصل ہوئے گا، یا سانو جناب اللہ ساری چیزیں حاصل تائیں ہو سکتی ہیں، ساڑا ٹائم کٹیا نا کہ جمعہ ادا کریے، اس ٹائم کٹن دا مقصد تدو ہی حاصل ہوئے گا جب اسی اس چیز تو عمل کر لیں جنہی چیزیں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے سب کو عمل دی توفیق